نکلیں گے. اور اگر رانا ثناءاللہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھمکیوں سے اور کنٹینر سے اور گرفتاریوں سے ہمیں روک سکتے ہیں, ان کی غلط فہمی ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں, وہ جو کانوکٹ ہے مجرم آن بیل مریم نواز, کہ جی عمران خان کے بیٹے پہلے آئیں. وہ بھئی عمران خان کے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ جن کی طلاق ہو گئی ہے عمران خان سے, بچپن سے لندن میں رہ رہے ہیں, ابھی تھوڑی بھیجیں. آپ اپنے بھائیوں کو بلائیں نا, اپنے کیسز کا جواب دیں, سمجھائیں, قوم کا پیسہ جو لوٹا ہے واپس کریں. وہ کیوں چھپ کے لندن میں بیٹھے ہیں؟ آپ اپنے باپ کو بلاؤ جو 2 ہفتے کے لیے گیا تھا اور خوفزدہ ہو کے واپس ہی نہیں آ رہا. تو آپ کس منہ سے باتیں کر رہی ہیں کہ جی خان صاحب پہلے اپنے بیٹوں کو بلائیں؟ اس سے یہ ان کی لاسٹ ڈیسپریٹ اٹیک ہے. ان کو فوبیا ہوا ہے عمران خان کا. مریم نواز کو تو ڈیفینیٹلی فوبیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں لے دے کے ایک پرسنل اٹیک عمران خان پہ ہوتا ہے. آپ پالیسیز کی بات کرو کوئی اگر ہے. ابھی تو آپ دیکھ لیں, ہمیں مہنگائی کا تانا دیا جاتا تھا, جو 1 مہینے پلس 1 منتھ میں جو مہنگائی کا حال ہوا ہے وہ کبھی 3-3.5 سال میں نہیں ہوا. اور سوال جو اٹھتا ہے کہ جب اکانومی سٹیبلائز کر رہی تھی, اب تو انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 6% ہے اس سال کی جو آئے گی 21-22 کی, تو وہ ہماری حکومت نے کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سوال جو اٹھتا ہے کہ جب اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, کووڈ سے ہم بڑے اچھی اس طرح سے نکلے, پوری دنیا نے تعریف کی ہے پاکستان کی کووڈ پالیسی کی, تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ ایک بیرونی امریکہ کی سازش کا حصہ بنے اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو ہٹائیں؟ کیا یہ واحد وجہ تھی کہ امریکنوں کو بیسز چاہیے تھی؟ کیونکہ 6 جون کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو امریکہ کے, اس نے کہا ہماری بڑی کنسٹرکٹیو, اس نے ورڈ استعمال کیا, انگیجمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس سے یو ایس بیسز کے لیے. 19 جون کو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے وہ الفاظ استعمال کیے جب ان سے پوچھا گیا بیسز کا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہماری یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ ہم نہیں دیں گے امریکہ کو بیسز. میں یہ سازش کو اس تاریخ سے ڈیٹ کرتی ہوں کیونکہ اکتوبر میں مجھے نہیں سمجھ آتی, اور یہ سوال میں نے پوچھا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ سی این این کی کہانی آتی ہے آئی تھنک 23 اکتوبر کے لگ بھگ کہ ہماری بات چیت کنکلوڈ ہونے والی ہے بیسز پہ, اگریمنٹ ہونے والی ہے. پھر سوال اٹھتا ہے کون اگریمنٹ کر رہا تھا جب پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں ہوں گی بیسز, تو کون یہ کر رہا تھا اور کس اتھارٹی سے یہ نیگوسیشنز جاری تھیں؟ تو اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھیں تو سارے تانے بانے بیرونی سازش کے ملتے ہیں, اور لوگوں کو غصہ 2 وجہ سے ہے جو وہ خود نکلے ہیں خان صاحب کے ساتھ. ایک ہے بیرونی سازش اور یو ایس بیسز کا, اور دوسرا کہ سارے چوروں کو آپ واپس لائیں. 60% کیبنٹ آپ کی بیل پہ ہے اس وقت. انہوں نے کوشش کی ہے جو ان پہ کرائم منسٹر پہ ابھی چارجز لگنے تھے منی لانڈرنگ کے, تو انہوں نے پوسٹ پون کروا دیے پاور میں آ کے. ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بس سارا این آر او انآفیشلی تو لے لیں, اور یہ نہ ہو کہ پھر کبھی کرپشن کرپشن اگر کوئی کرے تو اس سے سوال جواب نہ کیے جائیں, اس کو آگے نہ تحقیقات نہ ہوں. یہ ان کا ایم ہے. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی پالیسی ابھی تک انہوں نے بنائی ہے؟ 0/0 پالیسی بنی ہے. خان صاحب کی اگر ہم اس کے ساتھ ہو رہی تھی 30% سستا تیل اور گندم, ہندوستان لے رہے تیل, انہیں 9 روپے کم کیا ہے تیل کی قیمت ہندوستان میں. یہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے یہ اگریمنٹ نہیں ہونی دی, کیونکہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ جو سازش ہوئی ہے, جو لوگ آئے ہیں وہ اب امریکہ کے سامنے جھکیں گے, اور جو امریکہ کہے گا وہ کریں گے. اور خان صاحب نے کل بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ ہینڈلرز کا بھی ہاتھ ہے اس سازش میں. اب ہینڈلرز آپ سمجھ لیں کون ہے. جب آپ کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہیں, تو نیوٹرلٹی یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک
امپورٹڈ حکومت کا ساتھ دیں اور ان کو اشور کریں کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہونے دیں گے، جو کہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایشورنس دی ہے، بٹ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا۔ اور جو میری گرفتاری تو نہیں تھی، گرفتاری میں تو وارنٹ ہوتا ہے، پکڑتے ہیں، میری تو کڈنیپنگ اینڈ ڈسپیئرنس تھی، کیونکہ مجھے انہوں نے گاڑی سے گھسیٹا، ایک کالی ویگو نہیں تھی، سفید ڈالا تھا اس دفعہ، اور اس میں ڈالا اور موٹر وے پہ چلے گئے، نہ بتایا کدھر جا رہے ہیں، میرا فون چھین لیا، بٹوا بھی چھین لیا، اور کوئی نہیں انہوں نے بتایا کہ کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بٹ موٹر وے پہ چڑھ رہے تھے، چڑھ گئے ہم، تو مجھے پتا تھا پنجاب میں کہیں لے جا رہے ہوں گے، یا ڈی جی خان یا پھر لاہور، اور کیا کہتے، میں نے ان کو جب بتایا کہ بھائی میری عمر 70 سال ہے، خدا کے واسطے مجھے کوئی بیماریاں شاید ہوں، میری دوائیاں گھر پہ پڑی ہیں، اگر کچھ ہوا تو آپ ذمہ وار ہوں گے، تو انہیں 1.5 گھنٹہ گاڑی روکی چکری سے پہلے کہ، اور ایک دم 1.5 گھنٹے کے بعد ایک آدمی آیا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں، آپ کا ایگزامینیشن کرنا ہے موٹر وے کے اوپر۔ میں نے کہا آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ میں آپ کو کرنے دوں گی، اگر آپ فٹ فار ٹریول کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو آپ پہ ذمہ واری ہوگی، کیونکہ آپ نے نہیں کیا میرا ایگزامینیشن۔ آج وہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں انہوں نے اپنی ورژن دیا ہے کہ جی فوری طور پہ میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، بالکل نہیں ہوا۔ پھر وہ مجھے جب ان کو آرڈر ملا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو کلر کا ہار سے واپس مڑے اور 2 میل کی رفتار پہ چلتے آئے، تو بعد میں مجھے پتا چلا کوئی میجسٹریٹ ڈھونڈ رہے تھے جن سے کاغذی کاروائی کمپلیٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس تھے ہی نہیں کوئی ڈاکیومنٹیشن، اور ان کو نہیں ملا کوئی میجسٹریٹ، کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر نکلا پیش ہوں، تو وہ آرڈر سیشن جج کو بھجوا دیے گئے تھے، تو سیشن ججز پھر کیسے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو اجازت دیتے، تو یہ ایک اور ان کا پلان میں گڑبڑ ہو گئی۔ تو پھر 11:15 مجھے پھر 3-4 گھنٹے پولیس لائن میں بیٹھے ہم، اور پھر کورٹ میں پیش ہوئے۔ اور اب حیران ظاہر ہے میری بیٹی اپسیٹ تھی، اس کی ماں غائب ہو گئی ہے، بچی اپسیٹ تھی، اس نے پریس کانفرنس کی جس میں اس نے جنرل باجوہ کا نام لیا اور ایک الفاظ بھی اس کے ساتھ دیا، تو اب اس کے خلاف پٹیشنز ایف آئی آرز کر رہے ہیں کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، یہ ٹیررزم ہے۔ اب کوئی عقل کی بات کریں، یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ ایف آئی آر کراچی میں کوئی کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اور شہروں میں، جیسے جرنلسٹ کے ساتھ ابھی کیا ہے، ارشد شریف کی کوئی 4-5 ایف آئی آرز سندھ میں کٹی گئی ہیں۔ سندھ حکومت کا بھی سمجھ نہیں آتی، پی 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 بڑی کہتی ہے انسانی حقوق کی، تو ساری فیک ایف آئی آرز تو وہیں درج ہو رہی ہیں۔ تو یہ اب انہوں نے میری بیٹی کے خلاف بھی ایکشن لینا شروع کیا ہے کہ سبق سکھائیں۔ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مزاری فوبیا ہوا ہے آج کل۔ بہرحال ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نہیں ہلیں گے، ہم نے آنا ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے۔ آپ کل دیکھیں گے خان صاحب آئیں گے، اور جو ریلا ساتھ ان کے آئے گا، میں نہیں سمجھتی رانا ثناءاللہ ہے تو 18+ لوگوں کا قاتل، روک نہیں سکے گا۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی اور ملک میں ایک کانوکٹ کو جتنی ٹی وی کوریج ہمارا میڈیا دیتا ہے، ایک کانوکٹ جو بیل پہ ہے وہ آ کے اپنے ایسے پالیسیز دے رہی جیسے حکومت وہ چلا رہی ہے۔ شاید وہ چلا رہی ہو، شاید پرائم منسٹر پپٹ ہو اس کرمنل کے کانوکٹ کے ہاتھ میں، بٹ یہ اصولاً غلط بات ہے۔ اور ہمیں تو اب سمجھ نہیں آتا، 2 فائنانس منسٹر ہیں، ایک کیا کہتے ہیں ادھر بیٹھا ہے، ایک لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے، پرائم منسٹر 2 ہیں یا 3 ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، ایک کرائم منسٹر ادھر ہے، پھر ایک کانوکٹ ادھر سے پریس کانفرنسز کر رہی ہے پالیسیز پہ، اور بیچ میں زرداری صاحب بھی اپنے مینیپولیشن کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں امپورٹڈ حکومت کو چلا کون رہا ہے، اور پیچھے ڈارک شیڈوز بھی ہیں۔ تو یہ حالات جو ہیں یہ نہیں چل سکتے، اور یہ حکومت کو چاہیے تھا ہمارا پیسفل مارچ کو ڈسٹرپٹ نہ کرتی، ہم نے کبھی نہیں کیا ان کے مارچز کو۔ اور اگر یہ ایک پہلے معیشت کی تباہی انہوں نے کر دی ہے، اب اینکی کرنا چاہ رہے ہیں یہ، تو یہ
ان پہ بنتی ہے رسپانسبلٹی اور ان کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہوئی, کوئی تشدد ہوا, یہ اس امپورٹڈ حکومت کی پوری ذمہ. جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے جی اور جو ابھی آپ نے ساری گفتگو فرمائی ہے اور جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا, ابھی جو نیا بیانیہ ہے, جو ان کا پرانا بیانیہ تھا کرپشن اور مہنگائی, پیٹرول 65 سے 45, اور تیسرا جو ان کا بیانیہ تھا یہ کہ ہم NRO نہیں دیں گے. اب اس بیانیہ کے تمام کا تمام 4.5 سال میں ریورس کیا, یو ٹرن ہو گیا. کیسے؟ کرپشن سب سے زیادہ ہوئی ہے, قرضے سب سے زیادہ لیے گئے, پیٹرول 65 سے 165 پہ گیا. یہ وہ سارے بیانیہ ہے جس کا بالکل ریورس الٹ ہوا ہے. اب جو ان کا نیا بیانیہ آیا ہے, اس بیانیہ میں سب سے پہلے جو ان کو ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ خونی یہ مارچ ہوگا, تو اس قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. دیکھیے دو بات, پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ اپنا ایفیڈیوٹ دینے سے انکار کر دیا. میری اگر آپ کی نیت جو ہے وہ پرامن مارچ کی ہے تو پھر ایفیڈیوٹ دینے میں کون سا اس میں عمل مانے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, پہلے تو ہمارا کوئی یو ٹرن نہیں تھا. پوری دنیا میں پینڈیمک اور کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں. ہم نے سبسڈی دی ہے تاکہ کم بڑھائیں, دنیا کی کمپیریزن کریں. جو پاکستان میں پیٹرول کا ریٹ تھا اور باقی دنیا میں بہت فرق تھا, ہمارا پھر بھی بہت کم تھا. جن چیزوں پہ ہم ایکسٹرنلی ریلائی کرتے ہیں, جو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اگر پوری دنیا میں ایک معیشت کی تباہی ہوئی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں, لیکن ہم نے بچایا. ہم نے احساس پروگرام دیا تاکہ جو غریب طبقہ ہے اس کو اسسٹنس ملے. ہیلتھ کارڈ آیا اور پھر فیول کو ہم نے سبسیڈائز کیا. حالانکہ IMF نے ہمیں کہا تھا مت کرو, بٹ ہم نے اپنے لوگوں کا دیکھنا ہے. پھر جب عمران خان روس گیا کہ 30% کم تیل ملے گا, جو ہندوستان بھی لے رہا ہے, اس میں امریکہ کو آگ لگ گئی. جرت ہے امریکہ کی ہندوستان کو کہ کیوں لیتے رہے, ان کے تو وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. لیکن اصل آگ جو امریکہ کو لگی اور جس سے یہ سازش شروع ہوئی, میرا یہ موقف ابھی تک یہ ہے, یہ بیسس کے ایشو پہ ہوا ہے, جب خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے, اور ادھر سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں. خونی ہم گارنٹی کیسے کر سکتے ہیں جب رانا ثناءاللہ کے ہاتھ پہ آلریڈی خون ہے 18 کا لوگوں کا؟ ہم حکومت کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر حکومت خون خرابہ کرے گی تو ہم کیسے ایفیڈیوٹ دے سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسپانسبلٹی لے کہ پیسفل ہو. کیونکہ آج تک ہمارا کوئی احتجاج وائلنٹ نہیں ہوا, نہ کوئی بندوقیں لے کے نکلتا ہے, نہ کوئی اور. ہماری فیملیز نکلتی ہیں, آپ پورا ریکارڈ چیک کر لو. بلکہ منزہ حسن, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب پارٹی ہماری چھوٹی تھی اس وقت بھی ہم نے سڑکیں بھی جب بند کی ہیں, ہم نے خون خرابہ اور وائلنس نہیں کیا, ایک ٹریفک لائٹ نہیں توڑی. چیرنگ کراس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں, سڑکیں بند کی ہیں, جب پارٹی بہت چھوٹی تھی. اور چھوٹے پروٹیسٹ میں لوگ وائلنس زیادہ کرتے ہیں تاکہ اٹینشن ملے. ہماری پارٹی نے کبھی نہیں کیا. پیسفل پروٹیسٹ ہمارا پرنسپل ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. جی صاحب ایک منٹ ون بائی ون سب میرے پاس. جس دن آپ کو لے جایا گیا, کب آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے ہائی کورٹ لے کے جا رہے ہیں یا میرے متعلق نوٹس لیا گیا ہے؟ ایک تھوڑا سا یہ بتا دیں. دوسرا سیم سچویشن ہے, مارچ شروع ہونا تھا لاہور کے اندر, مالٹون کا واقعہ ہوا, سیم وہی لوگ ہیں, ڈاکٹر توقیر شاہ, رانا ثناءاللہ, شہباز شریف. سیم سچویشن اب ہے اور ویسے ہی پکڑ پکڑ جو مالٹون میں ہو رہی تھی. کیا کہیں؟ دیکھیں, یہ آج خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کی کہ یہ نیا رویہ نہیں ہے. PMLN کے ہمیشہ جب پاور میں آتے ہیں ایک فیشسٹک رویہ ہوتا ہے, اور جہاں تک اس واسطے ہمیں سرپرائز تو نہیں ہے تھا, لیکن اس دفعہ قوم نکلی ہوئی ہے, PTI صرف نہیں نکلی ہوئی, اور ہم دیکھیں گے کیسے یہ روکتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, مجھے کوئی 2:15 بجے کے قریب میں ان کے گھر جا رہی تھی بلکہ, تو گومل روڈ پہ جب روکا اور گاڑی سے کھینچا
اور ایک مرد نے آ کے میرے ہاتھ کھینچ کے فون کھینچا جب یہ عورتیں گھسیٹ کے باہر پولیس والی لے جا رہی تھی, اور ایک پتہ نہیں اینٹی کرپشن کی تھی یا کس کی تھی, ISI کی تھی, مجھے کیا پتہ, کیونکہ فون کا تعلق پنجاب اینٹی کرپشن کو میرا فون کیوں چاہیے ہوگا. وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد آدھی رات کو مل گیا مجھے, لیکن اس کے ساتھ جو ہوا ہوا تھا اور میرے بٹوے کے ساتھ جو ہوا ہوا تھا بس نہ ہی پوچھئے. بہرحال میں نے بھی کافی سنا دین تھی انہیں. مجھے یہ پتہ چلا تھا چکری کے بعد کچھ جب ہم رکے ہیں, وہ نہیں ہوتے جو ناٹ دا مین اسٹاپ اوورز, وہ چھوٹے بنے ہوتے ہیں, تو آئی نیڈیڈ ٹو یوز دا باتھ روم, تو وہ ادھر رکے. تو میں جب اتری ہوں, میں نکلی باہر, تو میں نے کہا میں تو نہیں آپ کی گاڑی میں بیٹھ رہی, آپ مجھے یہاں چھوڑ دیں. اور وہاں کچھ لوگ 10-12 کھڑے تھے. میں نے کہا یہ مجھے گرفتار کر کے زبردستی لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کدھر, تو میں نہیں بیٹھ رہی, آپ کسی ٹی وی چینل کو فون کر دیں کہ میں ادھر آئی ہوئی ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے میسج دکھایا کہ ایکچولی ہم واپس مڑ رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے. ایکچولی وہ ان کی سازش ہی تھی کہ بس اسلام آباد سے سیدھا ڈرائیو کر کے لاہور یا پنجاب کے حدود میں آ جائیں, کیونکہ ان کو پتا تھا یہاں سے ریلیف مل. نہیں, کوئی رویہ بہتر نہیں. اور پھر کیا ہوا, 1 منٹ 5 منٹ 15 منٹ گئے کہ موڑیں گے, کوئی ایگزٹ ملے, پھر انہوں نے گاڑی روک لی, کا پھر تیز کر دی کہ نہیں جی اب آرڈر آئے چلتے جائیں ہم. پھر 15 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نے مڑنا ہے, پھر آیا ہے. تو یا تو وہ مائنڈ گیمز کھیل رہے تھے. میں نے کہا بھائی صاحب ایک فیصلہ کر لو, اگر آپ نے مجھے یہیں قتل کرنا ہے تو جلدی کر دو, لیکن اگر آپ نے جدھر بھی لے جانا ہے لے. پھر وہ واپس مڑ کے بھی آہستہ آہستہ آئے. وہ ابھی تک ڈھونڈ رہے تھے, کو بعد میں مجھے پتا چلا میجسٹریٹ جو ان کی کاغذی کارروائی کر دے ان کو ملا نہیں. ہم تو پنجتن پاک کے غلام ہیں, ہمیں فیتھ ہے, ہمیں پتا تھا انصاف, مجھے پتا تھا ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اچھا ڈیلے ہوا, کیونکہ اگر ہم ڈی جی خان کی طرف مڑ جاتے یا لاہور تو پھر پرابلم ہونی تھی. میں آپ کی طرف جب آپ کو لے کے گئے ہیں اس دوران ان کا رویہ کیسا رہا, اور دوسرا اتنا پرانا کیس اب ان کو یاد آیا, کیا یہ انتقامی کارروائی سیاسی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں کیس 72 کا ہے, اوریجنل FIR میں پٹواری کا نام تھا. پھر سنا ہے میرے والد نے قانون بنایا جو فائنلی 2.5-3 سال کے بعد جا کے میری پیشیاں لگیں. فاروق نسیم نے میری پیشی لگوا دی جب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یہ بل ٹیبل ہونا ہے, جو بھی منسٹری سمجھتی ہے اس کے رول آف بزنس میں آتا ہے, لیکن ٹیبل یہ بل ہوگا. تو اس شام کو مجھے فون آیا کہ جی پیشی کریں آپ ISI ہیڈ کوارٹرز میں, یہ کیسے کیا ہے. تو پھر میں نے پرائم منسٹر کو فون کیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, تو انہوں نے پھر فاروق کو کافی سنائی. بٹ میں پیشی پہ گئی, میں نے کہا یہ ہم نے انٹرنیشنل کنونشن سائن کی ہوئی ہیں. پھر اسمبلی میں جب ٹیبل ہوا, انٹیریئر کمیٹی میں گیا, ادھر سے کوشش کی گئی انویزیبل شیڈوز نے کہ اس بل کے کلوزز سارے بدل دیں. میں نے جو انہوں نے تبدیلیاں کی ان کی امینڈمنٹ ڈالی نیشنل اسمبلی میں, وہ پاس کروائی, اسمبلی سے بل پاس کروایا, اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے پھر سینٹ جاتے جاتے غائب ہو گیا وہ بل. کوشش کی. تو میری پوزیشن واضح طور پہ بڑی کلیئر ہے انفورس ڈس اپیئرنسز کے اوپر کہ نہ یہ, اور پرائم منسٹر کی جب عمران خان جب نہیں بنے تھے پرائم منسٹر, اس وقت سے ان کی پوزیشن بھی یہی تھی کہ یہ غلط ہے. آمنہ جنجوعہ کے پروٹیسٹ پہ جاتے تھے ہمیشہ, یہ ہماری پوزیشن رہی ہے. ہماری منشور میں بھی اس کے خلاف ہم نے پوزیشن لی ہے, اور انشاءاللہ پھر نئے منشور میں بھی لیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی قوتیں ہوتی ہیں جو بلز کئی ایسے روک دیتی ہیں. آپ کا جرنلسٹ پروٹیکشن لا جو بن چکا ہے, یہ بھی بڑی مشکل سے پاس ہوا ہے. آپ کو کوئی اندازہ نہیں کس طرح سے یہ پاس ہوا ہے, کدھر سے ہمیں رکاوٹیں آئی ہیں. کسی دن جب میں اپنی کتاب لکھوں گی تو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. ڈاکٹر صاحب ایک طرف ہم کشمیریوں سے بڑا محبت کا اظہار کرتے ہیں, سبھی کو پتا تھا کشمیری حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی کل 25 مئی کو ان کا فیصلہ ہے. آپ کی جماعت کے جو سینئر عہدیداران تھے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ جو فیصلہ آپ کا نام بادشاہ ان سے متصل ہو رہا ہے, آپ ان کی آپ نے میں نے جس دن فیصلہ آیا ہے اس کے ایک دن بعد میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اوبویسلی آپ مجھے سینئر رہنما نہیں سمجھتے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ. خان صاحب کی بھی آج ٹویٹ آ گئی ہے کنڈمنیشن کی اس پہ, اور یہ آپ یاد رکھیں کہ عمران خان وہ شخص ہے جس نے کشمیر کا ایشو اٹھایا
जिसने हिंदुत्व का नैरेटिव को दुनिया से मनवाया, तो हमारी पोजीशन कश्मीर पे बहुत कैटेगोरिकल है, इसमें हमें कोई हेजिटेंसी भी नहीं है। हमें पता है कि हमारी जो पोजीशन कश्मीर पे रही है, बाकी हुकूमतें तो बैक बर्नर पे डाल देती थी। नवाज शरीफ गया था मोदी की इनॉग्रेशन पे, तो उसने एम्बेसी को कहा कि APHC के लीडर से मैं नहीं मिल सकता। अब नहीं, क्या चीज नहीं, मेरी बात सुने, 25 का हमने फैसला किया इस वास्ते क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें पता था किस किस्म की साजिशें हो रही हैं इसको मार्च को पोस्टपोन करने की, हमें लाल बत्ती के पीछे किस तरह लगाया जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि जब डेट दे दी हमने, तो डेट जब अनाउंस कर दी, ज़्यादा टाइम हम नहीं देना चाहते थे। मैं तो समझती हूँ जब खान साहब ने 23 को डेट दी थी तो 48 आवर्स में हो जाना चाहिए था। अब हुकूमत को अनफॉर्चुनेटली टाइम कुछ मिल गया था, बट बहरहाल हमारे लोग निकलेंगे और आएंगे। बस लास्ट क्वेश्चन है मतीला जान का। मती को तो मैं पूरा इंटरव्यू सुबह दे चुकी हूँ, फिर आप आ गए। ये मेरा स्टूडेंट रहा है। मैडम एक सवाल है, आपने कहा कि फरोग नसीम ने आपकी ISI हेडक्वार्टर में आस्तियां लगवाई, तो क्या आपके वज़ीर-ए-आज़म को नहीं पता था कि फरोग नसीम किसके लिए काम कर रहे हैं? और दूसरा, 25 मई की तारीख क्या आपने IMF के मुज़ाकरात को नाकाम करवाने के लिए रखी थी? नहीं भाई, 25 इनके नाकाम वैसे ही हुए हुए हैं टॉक्स, हमारे से क्या नाकामी होनी है? एक हुकूमत ही नाकाम है, इम्पोर्टेड हुकूमत। देखें, खान साहब कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि इत्तेहादियों के साथ फिर प्रॉब्लम्स बहुत से होते हैं। हमें बिल्कुल पता था फर्रुख नसीम का मौक़िफ़, और कई दफ़ा उसको जब कैबिनेट में वो बोलता था, उसको उसकी व्यू पॉइंट को नहीं एक्सेप्ट करते थे। हमें पता था किधर से वो आ रहा है और क्या, बट हमें जब आपकी कोalition गवर्नमेंट हो इत्तेहादियों के साथ, then there are a lot of constraints or restraints. हाँ, MQM MQM की पार्टी थी ना, उनकी गपशप होगी उधर। मती, जो आप मेरे से कहलवा रहे हो ना, मैंने नहीं कहना। जल्दी बता दे, फिर शुरू करते हैं। आप बता दीजिए यार, खोल लेना यार। अभी आपने बात की, आपने कहा हमेशा हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल रहा है, पुरअमन रहा है, इसमें खवातीन भी होती हैं, तो इस बार भी काफ़ी तादाद में खवातीन आपके प्रोटेस्ट में होंगी, आज़ादी मार्च में होंगी, तो आप लोग क्या समझते हैं अगर इंतशार फैला, खून रेजी हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और उसके बाद भी क्या आगे आप हमारी खवातीन लीडर्स। मैं आपको बताऊं, आज से नहीं 26 साल से खवातीन जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद पार्टी है जिसने खवातीन को इतनी बड़ी तादाद में निकाला। और ख़वातीन जब निकलती हैं, जब कौम की माएँ बहनें बेटियाँ निकलती हैं, तो फिर उस वक़्त लाजमी चेंज आता है मुल्क के अंदर, एक मुस्बत मैसेज जाता है। और हमारा जो, अगर ये कोई ऐसी हरकत करेंगे, देखें ना हमारे मज़हब में औरत पर हाथ उठाना जायज़ है, ना हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त देता है। और ये मैं आपको बताऊं कि इनके इन हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना वर्कर, ना उनकी सपोर्टर्स, ना फैमिलीज़ इस चीज़ से घबराएंगे, क्योंकि हम सबसे आगे होंगे, क्योंकि आगे हम होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी निकलेंगे। और आप देखेंगे कि फैमिलीज़ कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगी, और इस्लामाबाद से भी निकलेंगी ख़वातीन। और आप ये देखें कि एक्स सर्विसमैन की वाइफ्स जो हैं, फैमिलीज़, वो भी बाहर निकलेंगी, सब लोग निकलेंगे। फिर हम देखेंगे ये किस तरह हम पर हाथ उठाते या तशद्दुद करते।